بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریڈ دا ناول. کوئی بھی ناول اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھنا چاہیے, موسٹ ایفیشینٹ وے کون سا ہے. آج کی اس ویڈیو میں نے 7 اسٹیپس ڈسکس کرنے ہیں. 7 ایسے اسٹیپ ہیں جو اگر آپ فالو کریں تو آپ کو ناول سمجھ بھی آئے گا, آپ کے پاس اس کی ایک سمری بھی موجود ہوگی, اور ایگزام میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آ جاتا ہے تو آپ اس کو آنسر ایبل ہوں گے, ایزیلی سولو کر سکیں گے. تو آج کی اس ویڈیو کے جو لاسٹ کے 2 اسٹیپ ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, آپ نے وہ مس نہیں کرنے. پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں. بی ایس انگلش لٹریچر نوٹس یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپک آلریڈی اپلوڈیڈ ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جاتے ہیں. ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو اوپن کیا کریں, وہاں سے نوٹس PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ادروائز میری ویب سائٹ سے مل جائیں گے. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے ناول ان 7 اسٹیپس. 7 ایسے اسٹیپ آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں جن سے جب آپ فالو کریں گے تو اچھا ناول کی کمپریہنسن کر سکتے ہیں آپ, یعنی کہ اس کو کمپریہنڈ کر سکتے ہیں, اس کی سمری بنا سکتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے انجوائیبل بھی ہوگا. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے, اسپیشلی ناول. تو پہلا جو پوائنٹ میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ پریپریشن بیفور ریڈنگ. آپ نے تیاری کرنی ہے ریڈنگ سے پہلے. جب بھی آپ ریڈنگ کرنے بیٹھیں تو کسی خاموش جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کے پاس ڈسٹریکشن نہ ہو سکے تو اپنا موبائل فون بھی اپنے پاس نہ رکھیں. ایسے گھر کے کمرے میں بیٹھیں یا پھر کالج کے ایسے لان میں ایسے درخت کے ساتھ جا کے بیٹھیں جہاں پہ آپ کو ملنے والے کم آئے اور آپ کے پاس ڈسٹریکشن نہ ہو, وہاں آگے سینری کو اتنی زیادہ انٹرٹیننگ نہ ہو, آپ کا سارا فوکس آپ کی کتاب پہ جا سکے. دوسری چیز اسی پوائنٹ کے اندر کہ اپنا جو مٹیریل آپ کو چاہیے درکار ہے اگلے 1 گھنٹے کے اندر, جیسے کہ نوٹ بک, پین, ہائی لائٹر یا کوئی بھی سپلیمنٹری چیز یا کوئی بھی ڈیجیٹل گیجٹ, پانی, یہ ساری چیزیں آپ لے کے جائیں تاکہ آپ کو بار بار اٹھنا نہ پڑے. تو یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ناول کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. ناول کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ کو اس کے کانٹیکسٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, انڈرسٹینڈنگ دا کانٹیکسٹ. سب سے پہلے آتھر پہ ریسرچ کریں, آتھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے اور کون سے ورک ہیں, وہ کون سا کلچرل کانٹیکسٹ میں پیدا ہوا تھا, ہسٹوریکل ٹائم پیریڈ کیا تھا, اس نے یہ ناول کس بیک گراؤنڈ میں لکھا ہے, اور یہ آپ کو گوگل کے اوپر ایزیلی مل جائے گا. اس کے بعد آپ اس کی ایک شارٹ سمری اور ریویوز لازمی پڑھ کے جائیں تاکہ آپ بک پڑھنے سے پہلے آپ کو پلاٹ کا پتہ ہو اور اس کی تھیمز کا پتہ ہو. یاد رکھیں ہم اس کو صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں پڑھ رہے, ہم اس کو اسٹڈی پرسپیکٹیو کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں انپریڈکٹیبل یا ان سین چیزوں میں کریوسٹی نہیں چاہیے, ہم نے اسے ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے. تو سمری اور ریویوز پڑھ کے جانا ایک عقل مندی ہے. اس سے جب آپ پہلا چیپٹر پڑھیں گے, دوسرا پڑھیں گے, وہ سینس نہیں بنا رہا ہوتا, لیکن جب آپ کو سمری پتہ ہوتی ہے تو وہ سینس بناتا ہے. اس کے بعد جو 3rd میجر پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹارٹ ریڈنگ کا, یعنی کہ اب آپ کا پڑھنا اسٹارٹ ہو گیا ہے. جب آپ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ناول کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیں. آلدو ناول چیپٹرز یا پارٹ میں ڈیوائڈیڈ ہو سکتا ہے, لیکن ایک ناول لمبے جیسے کہ 200 پیجز پہ ہے تو آپ 10 پیجز ایچ ڈے ڈیوائڈ کر لیں تاکہ آپ اس کو مناسب ٹائم پیریڈ میں, اگر آپ کا ٹائم شارٹ ہے تو اس کو 20 پیجز کر لیں. ایک سیکشن مینیجیبل سیکشن بنا لیں اور اس سے نہ ایکسیڈ کریں نہ اس سے کم کریں. اس کے بعد آپ نوٹ ساتھ ساتھ کرتے جائیں. جو کی پوائنٹس آپ کو نظر آتے ہیں, جو کریکٹر کی ٹریڈز ہیں, کیونکہ کریکٹر کا انالیسس, کریکٹر کا اپیرنس ایک ہی جگہ پہ نہیں بتائی ہوتی ایک پیج میں, اس کو ناول میں تھرو آؤٹ ڈفرینٹ پیجوں پہ ڈفرینٹ جگہ ڈسکس کیا ہوتا ہے. تو آپ ایک کریکٹر کے لیے کسی کے لیے بلو پین لے لیں, کسی کے لیے بلیک پین لے لیں, کسی کے لیے ریڈ پین لے لیں اور اس کو انڈر لائن کریں. آپ کو پتہ نہیں چاہیے ریڈ لائن جو ہے یہ کس کریکٹر کے کریکٹرسٹکس کو بتاتا ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹ کے لیے آپ کوئی اور کلر لے لیں. اسی طرح ہائی لائٹر آپ یوز کر سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں. تیسری جو امپورٹنٹ بات ریڈنگ کرتے ہوئے آتی ہے وہ ہے سوال. بہت ساری چیزیں سینس نہیں بنا رہی ہوتی ہیں جیسے ناول سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ مسٹری ہو سکتا ہے. وہ رائٹر نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو کوئی بات نہیں بتا رہا, وہ آپ کو ناول بتا رہا ہے. تو اس نے آخر میں ٹوسٹ کو کھولنا ہے, تو اس سے پہلے وہ آپ کے اندر کیوریوسٹی, یہ ساری چیزیں پیدا کرے گا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے دماغ میں بہت سارے سوال آ سکتے ہیں. وہ سوال آپ کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ دکھتے جائیں, اور جب ناول آپ پڑھ چکیں گے تو آخر میں اپنے آپ سے کریں گے تو اس کے آپ کو جواب مل جائیں گے.
جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیورنگ ریڈنگ. جب آپ ریڈنگ کر رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 کام کرنے ہیں جو کہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں. پہلا کریکٹر میپنگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کریکٹر کیسا ہے, جیسے کہ مین ہیرو کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. تھیم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں میسج کیا تھا, کون سی تھیم یوز کی گئی تھی, یہ والی تھیم کہاں لگی تھی. اس کے علاوہ سیٹنگ کو پلاٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کریکٹر میپنگ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی کریکٹر ہوں 12 ہوں 18 ہوں 14 ہوں ان کو آپ میپ کرتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی ماں ہے, کس کا کس سے کیا تعلق تھا, کون اچھا ہے کون برا ہے, کیا ریلیشن شپ ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی. اس کے بعد آپ تھیم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز بار بار رپیٹ ہو رہی ہے, کیا عورتوں کے حقوق رپیٹ ہو رہے ہیں, کیا جہالت دکھائی جا رہی ہے, کیا ان امپلائمنٹ دکھائی جا رہی ہے, پاورٹی دکھائی جا رہی ہے, کیا چیز دکھائی جا رہی ہے. پھر سمبلز اور موٹیو کو دیکھا جاتا ہے. سمبلز بیسیکلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیک گراؤنڈ میں موجود ہو سکتی ہیں یا پھر جو ہمارا آتھر ہے وہ بھی دکھا سکتا ہے. جیسے کہ بار بار جب بھی بجلی کڑکتی ہے کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو یہ ایک سمبل ہو سکتا ہے. سیم گوز فار موٹیو. موٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو مین تھیم کو بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پوائنٹ جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ مین تھیم کیا ہے. اس کے علاوہ پلاٹ اور سیٹنگ, یہ ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ کون سی جگہ پہ کیا چیز ہوئی تھی, کون سا ٹویسٹ, کون سا کریکٹر کس جگہ پہ اس نے کیا کیا تھا. سیٹنگ سے مراد جگہ ہوتی ہے اور پلاٹ اوبیسلی یہ ہوتا ہے کہ ایونٹس کیسے ہوئے, کہ پہلے کیا ہوا, بعد میں کیا ہوا اور آخر میں کیا ہوا. اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ میرے پاس موجود ہے وہ ہے ریفلیکٹ اینڈ انالیسس. جب آپ اپنا کام کر لیں, اپنے 10 پیج پڑھ لیے, آپ نے اپنے 12 پیج پڑھ لیے جو آپ نے طے کیے تھے, تو آپ ایک چھوٹا سا سیکشن سمری کا لکھ دیں. ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں 10 پوائنٹ یعنی کہ 12 پیج پڑھیں تو 12 لائنیں لکھ دیں. یہ آپ کی بریف سمری ہو گئی, بریف چیپٹر ہو گئے. اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. میں نے 12 صفحے پڑھے, اس میں یہ باتیں ہوئی تھی. آپ انہیں ایکسپلین کریں ایز اے لیکچر کہ 12 صفحوں کے اندر یہ 12 باتیں کی تھی جو میں نے 12 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو تھیمز اور موٹیو سمبل کوئی بھی لٹریری ڈیوائس استعمال کی گئی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ جاٹ ڈاؤن لکھتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں. جو 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ہیں آفٹر ریڈنگ اور ایڈیشنل ٹپس. آفٹر ریڈنگ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو 12 پوائنٹ بنائے تھے آپ ان کو ریکال کریں, آپ ان کی سمری بنائیں اپنے لفظوں میں. بے شک بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر دیں, نہ لکھیں بہت لمبی چوڑی, ایک پیراگراف لکھیں, لیکن اس کا ریویو کریں, اس کا ڈسکشن کریں, اپنے تھاٹس کو اس کے اندر ڈالیں. یہ آپ کے ریسرچ کے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کو پونڈر کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کو ایز اے رائٹر انہینس کرے گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ پہ کیا امپیکٹ کیا ہے, اور وہ امپیکٹ آپ کا ریسرچ کا ٹاپک بھی ہو سکتا ہے. جو آپ محسوس کر رہے ہیں آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, اور آخر میں یہ چیز آپ کے کام بھی آنے والی ہے کہ آپ کو ریسرچ کا ٹاپک اس طرح ملے گا کہ جب ہم ناول پڑھ کے اس میں سے باتیں نکالنے لگیں گے کہ میری ذات پہ اس نے کیا افیکٹ کیا, تو پروبیبلٹی ہے وہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ جیسے ہزاروں ہوں گے. اور لاسٹ ٹپ ہے اینوٹیشن, ری ریڈنگ ڈیفیکلٹ سیکشن اینڈ ٹیکنگ دا بریکس. اینوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سائڈ پہ مارجنز ہوتی ہیں ان کے اندر آپ اسٹیکی نوٹس لگائیں یا پھر بلٹس پوائنٹ بناتے جائیں. کوئی لفظ کا مطلب نہیں آتا, ساتھ لکھ رہے ہیں, اچھا جو سیکشن آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کو دوبارہ سے ریڈ کر لیں. اور آپ نے وقفے سے ناول کو پڑھنا ہے تاکہ ناول آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے علاوہ جو سوال آتے ہیں وہ بھی آپ نے اینوٹیشن کے اندر لکھنے ہیں. دس از ہاؤ یو کین ریڈ اے ناول ان دا موسٹ ایفیشینٹ اینڈ سمپل 7 اسٹیپ. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر وہ کنفیوز ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں. اگر آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو میری ہیلپ ہو جائے گی. تھینک یو فار واچنگ, ٹیک کیئر, ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ.